ویلکم بیک. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک دن کے اہم دورے پر چین روانہ ہو گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا. علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رواں سال بیجنگ کا یہ دوسرا دورہ ہے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. آخری رسومات کی ویڈیو رائٹرز نے شیئر کی. 22 سال کا کیپٹن نوم مادونی، اسٹاف سارجنٹ بن کوہن اور اسٹاف سارجنٹ میکسم جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران مارے گئے. اسی واقعے میں ایک اور فوجی اہلکار بھی ہلاک ہوا. لڑائی میں 2 اسرائیلی اہلکار زخمی بھی ہوئے. جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن کے 3 اہلکار مارے گئے، 1 زخمی ہو گیا. اقوام متحدہ امن مشن نے بتایا 24 گھنٹے کے دوران امن دستوں پر 2 حملے کیے گئے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے وہ 2 ایسے واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے جن میں اقوام متحدہ کے اہلکار جان سے گئے. معلوم کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ حزب اللہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئے یا IDF کی کارروائی کی وجہ سے. واضح رہے یہ واقعات ایسے علاقوں میں پیش آئے جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کے بغیر بھی جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہیں. رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے معاونین کو بتایا وہ ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ کے خاتمے کے لیے تیار ہیں. آبنائے ہرمز بند رہے تب بھی فوجی مہم ختم کی جا سکتی ہے. آبنائے ہرمز پر تہران کی مضبوط گرفت برقرار رہنے کا امکان ہے. امریکی انتظامیہ کو خدشہ ہے آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنا ایک پیچیدہ آپریشن بن سکتا ہے. بند مقام کھولنے کا مشن تنازع کو 6 ہفتوں سے آگے بڑھا دے گا. امریکہ کا بنیادی ہدف ایرانی بحریہ اور میزائلوں کے ذخیرے کو روکنا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تہران پر سفارتی دباؤ ڈال کر تجارت کا آزادانہ بہاؤ بحال کیا جائے. سفارتکاری ناکام ہوئی تو اتحادیوں پر آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے. امریکہ آبنائے ہرمز کھولنے کی ذمہ داری یورپ اور خلیجی اتحادیوں پر ڈال سکتا ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے جنگ کے اختتام تک فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا. اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی. ایران کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ڈیل چاہتے ہیں. ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے. ایران امریکہ یا اتحادیوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتا. جنگ سے متعلق گفتگو جاری ہے. ایران نے جو کہا اسے جانچا جائے گا. ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ممالک جنگی اخراجات میں حصہ ڈالیں. 1991 Arab countries paid for the vast majority of the cost of the war. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that. But certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States. If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available to ensure this regime continues to pay a grave price. Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the President set out when he launched Operation Epic Fury. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے آبنائے ہرمز ہر صورت کھول رہے ہیں. ایران نے آبی گزرگاہ نہ کھولی تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں روبیو نے کہا امریکہ ہی نہیں دنیا کو بھی منظور نہیں کہ تیل کی ترسیل بند رہے. ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ آبی گزرگاہ کھول دے ورنہ امریکہ اتحادیوں سے مل کر اقدامات کرے گا. ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے قریب پہنچ گئے. جنگ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. Achieve those objectives. We are well on our way or ahead of schedule. We will achieve them in weeks, not months. And then we'll be confronted with this issue of the Straits of Hormuz, and it'll be up to Iran to decide. And if they choose to try to block the Straits, then they will have to face real consequences, not just from the United States, but from regional countries and from the world. The Straits of Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law and not block a commercial waterway, or a coalition of nations from around the world and the region, with the participation of the United States, will make sure that it's open. امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر صبح سویرے شدید حملہ کیا.
محلات شہر میں آبادی کو نشانہ بنایا، 11 افراد شہید ہو گئے۔ تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے شدید بمباری سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ امریکی حکام نے بتایا اصفہان پر حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ دعویٰ کیا کہ اصفہان میں ایک بڑے اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اصفہان پر حملوں کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ تہران پر حملے کے بعد مشرقی تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اصفہان پر حملے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیا گیا۔ حملے کے بعد اسلحے کے بڑے گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا، ایران سے بات چیت میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جلد معاہدہ نہ ہو سکا اور اپنے ہرمز کو فوری طور پر نہ کھولا گیا تو ہم ایران میں سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ ایران میں اپنے اس خوشگوار قیام کا اختتام اس طرح کریں گے کہ ایران کے تمام پاور پلانٹس، تیل کے کنویں اور خارق جزیرہ تباہ کر دیں گے، جنہیں ہم نے جان بوجھ کر اب تک نہیں چھیڑا ہے۔ ایران کی طاقت کو سرحدوں سے باہر پھیلانے کی صلاحیت ختم کی جا رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے ایران اب اپنی طاقت سرحدوں سے باہر نہیں پھیلا سکے گا۔ امریکی فورسز ایران کے اندر اور باہر اس کی طاقت کو مؤثر طریقے سے ختم کر رہی ہیں۔ ایران کی پاور پروجیکشن کی صلاحیت کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارروائیوں کا مقصد ایرانی اثر و رسوخ کو بیرونی علاقوں میں بڑھنے سے روکنا ہے۔ ایران نے آپریشن بادہ صادق 4 کی 87ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرون سے حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 5000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے ایکس پر لکھا، نیتن یاہو خواب دیکھ رہا تھا کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دے گا۔ حزب اللہ نے شمالی اور انصار اللہ نے جنوبی اسرائیل پر حملہ کر کے یہودی آباد کاروں کو دیا گیا تحفظ کا اسرائیل کا جھوٹا وعدہ آشکار کر دیا۔ محاذ اب ایک ہی ہے، اس لیے اسرائیل کو اب اس نئے علاقائی نظام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز حملے جاری ہیں۔ دبئی کی سمندری حدود میں کویتی آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق السالمی ٹینکر پر حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دبئی حکام کے مطابق آئل ٹینکر میں آتش زدگی سے سمندر میں تیل کا رساؤ نہیں ہوا اور نہ ہی سمندر میں آلودگی کا خطرہ ہے۔ ایران نے سعودی عرب پر بھی حملہ کیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے آئے 10 ڈرونز مار گرائے۔ الخرج میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 مکانات کو نقصان پہنچا۔ بحرین نے امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے کیے۔ شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت پر ڈرون حملہ ہوا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی کا ایران کی انتباہ کے بعد احتیاطی اقدام۔ امریکی اخبار کے مطابق نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی نے اپنے کیمپس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تمام طلبہ، اساتذہ اور عملے کی رسائی فوری طور پر روک دی ہے۔ امریکی افواج کو خطے سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر لکھا، سعودی عرب کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری کارروائیاں ان دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتی ہیں اور نہ ایرانیوں کا، اور نہ ہی کسی کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہیں۔ اراغچی نے ایک تباہ امریکی طیارے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے ان کے فضائی کمانڈ کے ساتھ کیا کیا۔ عرب ممالک کو نشانہ بنانا ہمارا مقصد نہیں۔ دشمن کے لیے واضح پیغام ہے، ہماری کارروائیوں کا ہدف صرف دشمن جارح قوتیں ہیں۔ دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے شہری انفراسٹرکچر پر حملے جنگی جرم قرار دیے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی فریق کے شہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کے
تحت جنگی جرم ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایرانی توانائی اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پانی کے پلانٹس پر حملے خطرناک اور اشتعال انگیز قدم ہوں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایسے حملے شہریوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شہری تنصیبات پر حملے عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکی فوج قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے سزائے موت کا قانون نافذ کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مہلک حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دینے کی منظوری دے دی گئی۔ نئے قانون کے تحت اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو 90 دن میں پھانسی دے دی جائے گی۔ فلسطینیوں کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جائے گا۔ سزائے موت پانے والوں کو علیحدہ حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ قانونی مشاورت بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ یورپی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس قانون پر شدید تنقید کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں اتحادیوں کی جانب سے روس کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کو کم کرنے کا پیغام ملا ہے۔ اتحادیوں نے اشارے بھیجے ہیں کہ عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر روس کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کو محدود کیا جائے۔ روس سے بھی اس طرح کی حکمت عملی اپنانے کا بیان سامنے آیا تو یوکرین بھی ان اشاروں پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث تیل، گیس اور ریفائن شدہ مصنوعات کی فراہمی میں کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث قیمتیں تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں آج کمی ہوئی ہے۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.14% کی کمی کے ساتھ $107.25 فی بیرل پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 0.21% کی کمی سے $102.66 فی بیرل ہو گیا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جنگ بندی چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کل سے اب تک $8 فی بیرل کمی ہوئی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوسرے روز مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,48,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی۔ 2,098 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,48,941 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران کاروبار 2,842 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں آغاز سے ہی مندی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 1.2%، جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس 0.6%، جبکہ شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 1.2% نیچے آ گیا۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 0.5% تک گراوٹ کا شکار رہا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں آج بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فی اونس سونے کی قیمت $44 بڑھ کر $4,559 ہو گئی۔ فی اونس چاندی $2.06 مہنگی ہوئی اور اس کی قیمت $72.09 کی ہو گئی ہے۔ دبئی نے کاروباری شعبے کے لیے 1 ارب درہم کے معاشی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ ولی عہد شیخ حمدان بن محمد کی زیر صدارت دبئی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق معاشی ریلیف پیکج 1 اپریل 2026 سے 3 سے 6 ماہ کے لیے نافذ کیا جائے گا۔ پیکج کا مقصد کاروباری اداروں اور شہریوں پر مالی دباؤ کم کرنا ہے۔ حکومتی فیسوں میں 3 ماہ کی مؤخر ادائیگی کی سہولت کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ہوٹلز کو سیلز فیس ٹورزم درہم 100% مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سیاحت کے شعبے کو ریلیف کسٹمز ڈیٹا اور ادائیگی کی مدت 30 سے بڑھا کر 90 دن کر دی گئی ہے، جس میں مزید توسیع ممکن ہے۔ ٹیکس قوانین پر مکمل عمل درآمد ہر صورت لازمی قرار دیا گیا ہے۔ رہائشی اجازت نامے کے اجراء اور تجدید کا عمل آسان بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہنرمند افراد کے لیے دبئی میں رہائش اور ملازمت مزید آسان ہو جائے گی۔ دبئی میڈیا آفس نے بتایا ہے دبئی کی جی ڈی پی 5.4% کے اضافے کے ساتھ 937 ارب درہم تک پہنچ گئی ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نسیم شاہ پر بھاری پڑ گئی۔ پی سی بی نے 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو برطرف کر دیا گیا۔ بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ۔ فاسٹ بولر نے سوشل میڈیا پر معافی مانگ لی۔ لکھا، اکاؤنٹ پر حالیہ پوسٹ میری انتظامی ٹیم نے کی تھی۔ پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ اپنے پلیٹ فارم کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ پی سی بی نے 27 مارچ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی نے نسیم شاہ کا موقف سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی سی بی نے نسیم شاہ پر پابندی نہیں لگانے تھی۔ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کہا نسیم شاہ پر 2 سال کی پابندی لگنی تھی۔ محسن نقوی نے کہا کیریئر سے نہیں کھیلیں، جرمانہ کرتے ہیں۔ کامران اکمل نے کہا نسیم شاہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔
پہلے میں تشریف لائے گا غنا علی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاؤ از ایوری تھنگ؟ گڈ. نسیم شاہ بہت لکی, 2 سال کی پابندی لگ رہی تھی. کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین پی سی بی, انہوں نے منع کرا نہیں, پابندی نہ لگائیں, آپ فائن کر دیں, کسی کے کیریئر سے نہ کھلیں. نسیم شاہ کو جتنا شکر ادا کرے اچھا پیسے اس کے لیے اتنی پرابلم نہیں ہے. پی سی بی نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے. تمہارے پاس درے کا شاہ رخ خان آ گیا تو تم نے نہیں. آپ اتنی ہلیل کے بات کریں, آپ کا اسٹائل ہے, آپ کو سردی لگ رہی ہے. واو بڑا جوک. جس سے شادی کرو وہ کم از کم ڈیش تو ہو زندہ. ظاہر سی بات میں مر گئی. ظاہر سی بات ہے, لاش تو نہیں کریں گے. جس سے شادی کرو کم از کم وہ خاندانی تو ہو. آئٹم سانگز کو میں ڈیش سمجھتی ہوں, فن. ایوارڈ شوز کو میں ڈیش سمجھتی ہوں. ضروری نہیں سمجھتے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوگا. شاہد بھائی نے یہ والا شعر سناتے ہوئے مجبوروں والی شکل بھی بنائی ہے. پہاڑ آگے ہے کھائی. کل کہاں تھے شاہد بھائی؟ بیکار تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں, خود خاک ہیں اور خاک اڑانے میں لگے ہیں. اوروں کا تو معلوم نہیں, اپنا پتا ہے 10-20 برس نام کمانے میں لگے ہیں. اور فروٹ بازار میں ٹھیلوں پہ مل رہا ہے, لیکن پھر بھی لوگ اسے اگانے میں لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد پشاور کا میچ کون جیتے گا؟ پشاور. اسلام آباد. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. چیئرمین نادرا نے ادارے کی کارکردگی, جاری و آئندہ کے منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی. محسن نقوی نے نادرا کی کارکردگی اور مؤثر عوامی خدمات کو سراہا. محسن نقوی نے کہا غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معاونت فراہم کریں. گزشتہ 2 سال میں نادرا کی خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے. محسن نقوی نے غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے اور عوامی سہولت کے لیے مزید جدید خدمات متعارف کرانے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا بڑے شہروں میں نادرا دفاتر کرائے کے بجائے اپنی جگہ خرید کر بنائے جائے. ایف بی آر کو مارچ کے لیے مقررہ 1367 ارب روپے کے ٹیکس ہدف کے حصول میں مشکلات. مارچ میں ٹیکس آمدن میں 150 سے 200 ارب روپے تک کی کمی کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی اور جنگی صورتحال کے باعث تقریباً 150 ارب روپے تک کم ٹیکس اکٹھا ہوگا. مارچ 2026 میں برآمد کنندگان کو 60 ارب روپے سے زائد کے ریفنڈز جاری کیے گئے. جولائی سے فروری کے دوران ایف بی آر کی مجموعی ٹیکس وصولی 1821 ارب روپے رہی. ایف بی آر کو جولائی سے مارچ کے دوران تقریباً 600 ارب روپے سے زائد شارٹ فال کا خدشہ ہے. مارچ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے معاشی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہوئی. منی لانڈرنگ کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال کر دی. عدالت نے انہیں ٹرائل کورٹ سے رجوع کی ہدایت کی. ڈاکٹر فضیلہ عباسی اپنے وکیل نعیم بخاری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں. نعیم بخاری نے کہا ڈاکٹر فضیلہ عباسی 3 بار عدالت کے سامنے پیش ہوئیں. 1 بار پیش نہ ہوئی تو اور 3 دن کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرایا تو ضمانت خارج ہو گئی. سنتا سب کی مگر کرتا صرف اپنی ہوں. گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے اس صوبے اور شہر میں فائر بریگیڈ کا کام کرنا ہے, کانٹے ہٹانے اور محبتوں کا کام کرنا ہے. کون کیا کہتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. کہتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں, سنتا سب کی ہوں کرتا اپنی ہوں. اس صوبے میں اس شہر میں فائر بریگیڈ کا کام کرنا ہے, محبتوں کا کام کرنا ہے, کانٹے نکالنا ہے, آگ بجھانا ہے. ہمیں انصاف کے لیے لڑنا ہے, جو حقدار ہے اس کو ہی حق دینا ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ اپوزیشن ہو یا اپنے افواج پاکستان ہو اس کے ساتھ کھڑے رہیں. تو شکر ہے دنیا میں دھاک بیٹھ گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا. تو ہمیں انصاف کا معاشرہ کھڑا کرنا ہے, وہ معاشرہ جس کو تشکیل آپ دیں گے, وکیل دیں گے, وہ معاشرہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پہ چلے گا. یہی معاشرہ دنیا میں غالب رہتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں ترقیاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے ملیر تا گھگر پھاٹک روڈ کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 2.5 ارب روپے کی سفارش کی گئی. سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے لیے اضافی 888.24 ملین روپے منظور کیے گئے. کابینہ نے مختلف سڑکوں کی توسیع و مرمت کے لیے 1966.401 ملین روپے کی منظوری دی. سینٹ پیٹرک اسکول کراچی میں جدید کثیر المقاصد اسٹیڈیم کے لیے 10 کروڑ روپے منظور کیے گئے.
محکمہ موسمیات نے پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کل سے 4 اپریل تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہوائوں کے ساتھ موسلادھار بارش اور یالہ باری بھی متوقع ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور آندھی سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے نے ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈنگ کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔